اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورہ الکہف کے فضائل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، احادیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشادات مبارک کی روشنی میں سورہ کہف کے فضائل اور خواص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ارشادات ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت کی۔ ان کے گھر میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ وہ تلاوت سن کر خوشی سے اپنے پیر اور گردن کو ہلانے لگا اور ایک بادل اس کے گھر پر آ کر سائے فگن ہو گیا۔ اس نے اس چیز کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ سورہ کہف پڑھا کرو، کیونکہ یہ سکینہ ہے، یعنی اس سے سکون ملتا ہے، اور یہ بذریعہ وحی قرآن میں نازل ہوئی ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کرے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ ابو داؤد اور نسائی شریف کی حدیث شریف ہے۔ پھر ایک اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 3 آیتوں کو یاد کرے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ پھر ایک اور بھی روایت حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کی آخری 10 آیات پڑھی وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت معاذ بن انس جہنمی سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کا اول آخر پڑھا وہ صراط منور ہوگا، اور جو شخص اس سورت کو مکمل پڑھے گا اس کے لیے زمین و آسمان کے درمیان نور ہی نور ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی قیامت کے دن از سر تا پا اور زمین سے آسمان تک اس کے لیے نور ہی نور ہوگا، اور وہ دونوں جمعوں کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے بیت اللہ تک نور ہی نور ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھی وہ پورا ہفتہ تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا، اگر دجال بھی نکلے تو اس سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ صورت ادائیگی قرض، دشمن کی زبان بندی، رفع غربت یعنی غربت کو دور کرنے، ظالم سے نجات، حفاظت حمل کے لیے بہت مؤثر ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ خلاصی قرض کے لیے نماز جمعہ کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اس صورت کو ایک مرتبہ خلوص دل سے پڑھا جائے اور اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور خلاصی قرض کے لیے دعا کی جائے تو انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی۔ جب تک قرض اترنے کی صورت کوئی نہ بنے اس وقت ہر جمعہ یہ صورت آپ پڑھتے رہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے مجھے آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سورہ کہف کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔